بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائیں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ دیر بعد ہوش آیا تو آپ فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنے جان اور مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کرو یا پھر اور اس کی قیمت لے لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص ساحمہ بن ارقم کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر اس کا ایک باغ تھا۔ چنانچہ ساحمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو کدال دی اور کہا کہ سامنے والا پہاڑ جو 3 مربع میل رقبہ میں واقع تھا، اس کی مٹی کاٹ کاٹ کر اس باغ میں ڈالتے رہو، اور وہ یہ حکم دے کر ساحمہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے۔ جب ساحمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا، تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں، غلام کہاں ہے؟ یہ سن کر جب ساحمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر ساحمہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا، یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سی طاری ہو گئی، اور پھر افاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہوں، جس کو سن کر ساحمہ کے ہوش اڑ گئے تو اس نے کہا، یہ میں نے کیا کیا؟ اس کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہوئی۔ پھر بے ہوش میں آنے پر ساحمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عرض کیا، حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور جناب باری میں عرض کیا کہ یا رب العالمین مجھ سے اس کا مواخذہ نہ فرمائے، کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں واپسی کی اجازت لی اور لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے، اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا، آخر تو کون ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں شاہ زون ہوں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شاہ زون نے کہا، اے خضر، تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ پس یہ سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہاں اب اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اس جگہ ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کی تو آواز آئی، اے خضر، جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، مجھے دنیا کی محبت میں میری رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد
حضرت خضر علیہ السلام نے شاذون فرشتے سے کہا، اے شاذون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ از حکایتوں کا گلدستہ بحوالہ کلیوبی۔ حاصل: خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں راضی رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے ہر پہ جو ہم راضی و رضا رہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔